بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکالیف کا برداشت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کے بغل کے نیچے آ جائے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں۔ تو ابو طالب نے مجھ سے کہا، یا عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں آپ کو ابو طالب کی ایک کوٹری میں سے بلا کر لایا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے تھے، آپ سائے میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ تیز تھی، لیکن راستے میں سایہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ تم کعبہ میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔ آپ نے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے، تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی، اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم، لہذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یعنی میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبا آئیں اور آپ رو دیے اور آپ وہاں سے پشت پھیر کر چل دیے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے میرے بھتیجے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں، اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی۔ آپ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آپ کی ایک بیٹی آ کر آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، مت رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے، اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترش روئی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔ حضرت حارث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یہ مجمع کیسا ہے؟ میرے والد نے کہا، یہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کو ایک مان لینے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تو ایک عورت پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے آئی جس کا سینہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت سے برتن لے کر پانی پیا اور وضو کیا، پھر اس عورت کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے میری بیٹی، اپنے سینے کو ڈھانپ لے اور اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کر۔ ہم نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔
حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان جاہلیت میں دیکھا تھا کہ آپ فرما رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہے اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کہا اے میری بیٹی، نہ تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے کا خطرہ محسوس کرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا۔ میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہیں، وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی تکلیف پہنچائی؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عقبہ کو کندھے سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹایا اور یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔